نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 152 اور 153 پڑھیں گے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا نقشہ انتہائی اختصار کے ساتھ کھینچا ہے۔ جب اہل ایمان نے دیکھا کہ مشرکین کی تعداد ہم سے 3 گنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو تسلی دی کہ اگر تم ثابت قدمی کے ساتھ جم کر لڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد اور نصرت کی، اور مشرکین نے اپنے جن سپہ سالاروں کو یکے بعد دیگرے جھنڈے دیے تھے، وہ 7 یا 9 آدمی تھے، وہ سارے کے سارے کھیت ہوئے، سارے کے سارے قتل ہو گئے۔ تو اب وہ لوگ کہ جن کو یکے بعد دیگرے سپہ سالار بنایا گیا تھا، جھنڈے دیے گئے تھے، وہ سارے کے سارے جب مقتول ہو گئے تو پھر مشرک وہ میدان چھوڑ کر بھاگے۔ اب ایک درہ تھا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو بٹھایا تھا کہ کسی حالت میں کسی کیفیت میں تم نے یہاں سے اس درہ کو نہیں چھوڑنا۔ تو جب دیکھا کہ مشرک چھوڑ کر چلے گئے، بھاگ گئے، تو وہ لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنگ کے لیے یہاں پر بٹھایا تھا، جنگ ختم ہو گئی تو لہٰذا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اب اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صورت میں یہیں پر بیٹھنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، یہاں سے چھوڑنے کا حکم نہیں تھا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ آ جائے۔ تو وہاں پر آپس میں تنازع ہو گیا، تو وہاں سے کچھ لوگ وہ چھوڑ کر آ گئے، تو اسی درہ سے مشرکین نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ اب اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ تو صحابہ نے پھر سوچا کہ جس کے لیے لڑ رہے تھے وہ اس دنیا میں رہے نہیں، تو لہٰذا اب میدان میں کھڑے ہونا، میدان میں لڑنا، اس کی ضرورت نہیں، تو انہوں نے میدان چھوڑ دیا۔ اب جب میدان چھوڑا تو مشرکین نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کے پیچھے بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آواز دی۔ تو چونکہ مشہور یہ ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو آپ کی آواز بھی پہچانی نہیں گئی۔ تو پھر حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے آواز دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور واپس آؤ، رسول اللہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو پھر سارے صحابہ دوبارہ واپس آ گئے۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آزمائش قرار دیا، اس کو سزا قرار نہیں دیا، چونکہ تربیت کا زمانہ تھا۔ تو تربیت کے زمانے میں اگر کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو وہ آزمائش ہوتی ہے، تو یعنی وہ تربیت کا ایک حصہ ہوتی ہے، وہ بطور سزا کے نہیں تھی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں معاف بھی کر دیا۔ تو اس کے بعد کسی آدمی کے لیے یہ بات مناسب اور جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے اور ان واقعات کو دوبارہ اچھالے اور اس کو بیان کرے۔ ترجمہ دیکھیے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، صدقکم اللہ، سچا کیا اللہ نے تم سے، وعدہ، اپنا وعدہ، اذ، جب، تحسونہم، تم قتل کر رہے تھے ان کو، بِإِذْنِ، اس کے حکم سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اور نصرت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اور نصرت کی۔ ان کے جو سپہ سالار یکے بعد دیگرے بنائے گئے تھے، جن کو جھنڈا دیا گیا تھا، وہ 7 لوگ تھے یا 9 لوگ تھے، وہ 7 کے 7 یا 9 کے 9 سارے کے سارے وہ مقتول ہوئے، قتل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، فشل، تم نے نامردی دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جھگڑا کیا،
معاملہ میں، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد بعد اس کے کہ ما جو اراکم اس نے دکھایا تمہیں، ما تحبون جو تمہیں پسند تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا جو انہیں پسند تھا، یعنی کفر کی شکست، کفر کا اور اہل کفر کا قتل ہونا، یہ ان کو پسند تھا کہ ہم دیکھیں کہ ہم اہل کفر کو قتل کر رہے ہیں، اہل کفر شکست کھا گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو دکھلا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے نامردی دکھائی، آپس میں معاملے کے اندر جھگڑا کیا کہ ہمیں درہ چھوڑ دینا چاہیے، درہ نہیں چھوڑنا چاہیے، آپس میں اختلاف کیا۔ وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، نافرمانی بئی طور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہیں ٹھہرنا ہے، تو وہ مقام چھوڑ کر آگے، تو وعصیتم نافرمانی ہوئی۔ منکم تم میں سے کچھ، من جو یرید الدنیا چاہتے تھے دنیا، یعنی مال غنیمت، وہ چاہتے تھے کہ اب کفار جو ہیں وہ مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تو ان کا مال غنیمت اکٹھا کیا جائے۔ منکم من یرید الدنیا تم میں سے کچھ جو تھے وہ دنیا چاہتے تھے، مال غنیمت کو چاہتے تھے۔ ومنکم اور تم میں سے کچھ، من یرید الآخرہ جو چاہتے تھے آخرت، یعنی اس کو ان کچھ ایسے گروہ لوگ تھے کہ جن کو آخرت سے ہی سروکار تھا، ان کو دنیا سے یا دنیا کے مال و غنیمت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ثم پھر صرفکم اس نے تمہیں پھیرا، انہم ان سے، پہلے اللہ نے صحابہ کو ان پر مسلط کر دیا، ان کو پر غالب کر دیا، لیکن جب انہوں نے درہ چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوئی، ثم صرفکم عنہم تو وہ جو اللہ کی مدد تھی وہ ان سے ہٹ گئی، تو اللہ نے ان کو کفر سے پھیر دیا اور پھر کفر ان کے اوپر غالب آ گیا۔ اور یہ کیوں تھا؟ لیبتلیکم تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، یعنی لیبتلیکم کے الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل شرک کو اہل ایمان پر وہ جو غلبہ دیا، یا اس وقت جو اہل ایمان کو تھوڑی سی مصیبت آئی، پریشانی آئی، اہل ایمان شہید ہوئے، یہ کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ لیبتلیکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اس میں ایک مصلحت تھی، اور اس سے اہل ایمان اور اہل نفاق وہ واضح ہو گئے، وہ الگ الگ ہو گئے، وہ نکھڑ گئے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور تحقیق عفا معاف کیا، عنکم تمہیں، یعنی اوپر جو لفظ استعمال ہوا تھا وعصیتم کہ تم نے نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی معافی کا اعلان بھی ساتھ ہی کر دیا۔ قرآن مجید کے اس اعلان کے بعد کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں زبان درازی کرے، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، یا ان واقعات کو ان کی تنقیص کے لیے اچھالے۔ کسی آدمی کے لیے یہ بات جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ تو معاف کر چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان واقعات کو دوبارہ اچھالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ تو معاف کر چکے، تو لہٰذا کل قیامت کو یہ اللہ کے ہاں مجرم بنا کر کھڑا کیا جائے گا، اور اس کو اسی طریقہ سے یعنی سزا دی جائے گی، اور جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تنقیص کی سزا ہوتی ہے۔ واللہ غفور حلیم اور اللہ معاف کرنے والے، حلم والے، بردبار ہے۔ اذ تصعدون جب تم چڑھ دوڑے، واو اور لا تلوون نہ نظر کرتے تھے، علی احد کسی کی طرف،
والرسول اور رسول یدعوکم بلاتے تھے تمہیں فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تو صحابہ نے میدان چھوڑ دیا۔ اب جب صحابہ میدان چھوڑ کر جنگلوں کی طرف چڑھ دوڑے، ان کی جنگلوں کی طرف بھاگے، تو والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول پیچھے سے پکار رہے ہیں کہ تم آؤ، میدان چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تلوون علی احد، تم تو کسی کی طرف التفات ہی نہیں کرتے تھے، تم کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ اس طور پر ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جب یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اب اس خبر کی تردید تو ممکن نہیں تھی، ہو نہیں رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز دی تو وہ آواز بھی نہ پہچانی گئی، تو اس وجہ سے وہ میدان کو چھوڑ کر بھاگے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے پھر دوبارہ جب پکارا تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین واپس آئے۔ فَأَصَابَكُمْ، پھر پہنچا تمہیں، غمن، غم، بغم، غم کے عوض۔ یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے میدان چھوڑا اور اس کے عوض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشانی پہنچی تھی، اللہ نے اس پریشانی کا بدلہ لیا۔ اللہ نے اس پریشانی کے عوض میں ایک اور پریشانی ان کو دے دی، یعنی جو ان کے مقتول ہوئے، زخمی ہوئے، یہ اس پریشانی کے عوض میں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی پہنچی تھی۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غم نہ کرو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس پر جو تم سے رہ گیا، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو تمہیں پہنچا، یعنی جو تم سے رہ گیا ہے مال و دولت، مال غنیمت، یا جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے، زخم اور قتل، ولا ما اصابکم، اس پر تم کوئی غم نہ کرو، اس پر کوئی تم یعنی زیادہ پریشان مت ہو۔ واللہ، اور اللہ، خبیر، باخبر ہیں، بما تعملون، جو کام تم کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایک ایک عمل کی، ایک ایک کام کی پوری خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے۔